خلقنا يا رب لعبيدك للدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان اشرف المخلوقات، اشرف کے معنی بزرگی والا، درجے والا، مخلوقات مخلوق کی جمع جسے بنایا گیا، پیدا کیا گیا. اللہ تعالی کی کائنات میں اسے بہت زیادہ درجہ ملا. اللہ تعالی کے کلام قرآن کریم میں انسان کا لفظ 65 مرتبہ آیا ہے. 43 سورتوں میں، 65 times in 43 chapters. سب سے پہلے سورہ نساء میں، پھر سورہ یونس میں، پھر سورہ ہود میں، پھر سورہ یوسف میں، پھر سورہ ابراہیم، سورہ الحجر، سورہ النحل، سورہ الاسراء جس کا دوسرا نام بنی اسرائیل، پھر سورہ کہف میں، سورہ مریم میں، سورۃ الانبیاء میں، سورۃ الحج میں، سورۃ المومنون، سورۃ الفرقان، سورۃ العنکبوت، سورہ لقمان، سورۃ السجدہ، سورۃ الاحزاب، سورہ یاسین میں، سورۃ الزمر، سورہ فصلت جس کا ایک نام حامیم السجدہ ہے، سورۃ الشورى میں، سورۃ الزخرف، سورۃ الاحقاف، سورہ قاف، سورۃ النجم، سورۃ الرحمن میں، سورۃ الحشر میں، سورۃ المعارج، سورۃ القیامہ، اور ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورۃ الانسان، اس کا دوسرا نام سورہ دہر ہے. النازعات، سورۃ العبس، الانفطار، الانشقاق، الطارق، الفجر، البلد، التین، العلق، الزلزال، العادیات، اور سورۃ العصر میں لفظ انسان آیا ہے. سورۃ الاسراء میں بنی اسرائیل میں 7 مرتبہ آیا ہے. سورۃ القیامہ میں 6 مرتبہ آیا ہے، اور باقی میں کسی میں 1 یا 2 مرتبہ. انس جمع ہے، انس اور جن 2 لفظ ہیں. جن الگ مخلوق ہے اور انس الگ، تو لفظ انس 18 مرتبہ قرآن میں آیا. سورۃ الانعام، الاعراف، الاسراء، النحل، فصلت، الاحقاف، الذاریات، الرحمن اور الجن میں یہ 18 مرتبہ ان سورتوں میں انس کا لفظ آیا. تمام لوگوں کو الناس کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس، آپ ان الفاظ سے آیات کو سنتے ہوں گے تو الناس جمع ہو گئی 241 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا، اور قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. میری بات پر ذرا توجہ دیجئے گا. میں ایک چھوٹی سی مشین، آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی مشین پر بھی ہدایات لکھی ہوتی ہیں، ہاؤ ٹو یوز، کہ اسے کیسے برتنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، طریقہ استعمال.
مشین پیچیدہ ہو، ٹپیکل ہو، تو پھر پورا مینول ہوتا ہے، اور جتنی مشین پیچیدہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی وہ مینول ضخیم یعنی تھک بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اگر اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں صحیح رزلٹ اور نتیجہ ملتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے، غلطی کر جائیں تو بگڑ جاتی ہے بات، نقصان بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ چیز بجائے فائدے کے ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ تو جب چھوٹی سی چھوٹی مشین کے لیے مینول، طریقہ استعمال، ہدایات ہیں، تو یہ انسان جو ایک پورا جہان ہے، اس کے اندر جہان صغیر، کائنات جہان کبیر بڑا جہان، اور انسان کے اندر جہان صغیر ہے چھوٹا جہان، اس نظام سے اس کی اور اس نظام سے اس کی یہی تو جنگ رہتی ہے کہ ہم اس کے مطابق کیوں نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی مینول، ہدایت نامہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر 10 ملینز فیکٹریز لگی ہوئی ہے۔ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 ملینز کا مطلب 1 کروڑ ہو گیا، اور 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے یعنی 1 ملین سے ملٹی پلائی کیا جائے، ضرب دیا جائے، اتنے کارخانے قدرت نے انسان کے اندر لگائے ہیں۔ ہم مسکرا دیتے ہیں، اس میں کتنا کارخانہ قدرت کا استعمال اور اثر ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ ہم اچانک غصے میں آ جاتے ہیں، اچانک خوشی میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو کیفیات ہیں یہ یوں ہی نہیں ہو جاتی، اس میں پورا ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس انسان کو ہدایت نامہ قرآن عطا کیا۔ اس کے 30 پارے، پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، فارسی میں سی 30 کو کہتے ہیں، 30 پارے، سی پارے۔ ہر پارا جو تقسیم کیا گیا لفظوں کو شمار کر کے 7 منزلیں، 114 سورتیں، اور جتنی آیات ہیں وہ سب کی سب اس انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، اس کے لیے ہدایت کرتی ہیں، کیونکہ اسلام دنیا برتنے کا نام ہے۔ اس دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے اور اس دنیا کو کیسے برتنا ہے، یہ قرآن کریم ہمارے پاس اللہ تعالی کا کلام، اس کا احسان عظیم، اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، جس نے پوری کائنات کو عاجز کر دیا۔ اس قرآن کریم میں انسان کے لیے یہ اتنی آیات تو ہیں جن میں لفظ ہے، اور وہ تمام آیات جن میں انسان کا لفظ نہیں ہے، کہیں اس کو بنی آدم کہا، کہیں عبد کہا، کہیں الذین کہا، لوگ، یہ تمام انسان کے لیے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب تعالی نے ہم پر اتنی مہربانی فرما دی ہے کہ ہم اگر سجدہ شکر بجا لائیں اور سر نہ اٹھائیں، شکر ہی میں رہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کاش ہم اس قرآن کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، مگر ہم نے اسے بہت خوش نما کپڑوں میں سجا کر طاقوں پر رکھ دیا، اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت اور اہمیت اور فائدے کو نہیں پہچانا۔ جنہوں نے اسے پڑھا ان کی زندگی سنور گئی، ان کی دنیا بھی کامیاب ہوئی، آخرت بھی کامیاب ہوئی۔ قرآن کریم میں پہلی مرتبہ ذکر انسان کے لفظ کا
سورہ نساء میں آیا ہے، چوتھی سورت ہے، اور آخری مرتبہ لفظ انسان قرآن کی ترتیب میں سورۃ العصر میں آیا ہے، جو آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو 65 مرتبہ لفظ انسان کا آنا اس کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ کتنی باتیں ہوں گی کہ ایک ہی بار ذکر ہوگا، دوسری بار نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر ایک جگہ آیا، پھر پورے قرآن میں کہیں اور نہیں آیا، مگر انسان کا تو مسلسل ذکر ہے، اور یہ قرآن انسان ہی کے لیے ہے، اور اس قرآن کا موضوع بھی انسان ہے۔ اب میں لفظ انسان کے لیے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ عربی کا لفظ ہے، اگر لغت سے واقفیت ہو تو 3 لفظ جن سے انسان کا یہ لفظ بنا، آنسا، انسا، نسیہ۔ توجہ کیجئے گا، آپ کو ان 3 لفظوں میں آپ کو پورا انسان ملے گا۔ پہچانتا ہے، مانوس ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، یہ ہے لفظ انسان۔ پہچانتا ہے، مانوس ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ آپ کسی کو پہلے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، لگاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے اس کی شکل بھی یاد نہیں رہتی، ذہن میں بھی نہیں رہتا۔ تو خطا اور نسیان سے مرکب یہ انسان، اس میں خطا بھی ہے، نسیان بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں اس میں نہ ہوتی تو یہ شاید خود ہی اپنے بال نوچ لیتا۔ کتنی باتیں ہیں جو ہم کر کے بعد میں خود مسکرا دیتے ہیں، ارے کیا تھا میرا حال، میں ایسا کرتا تھا۔ انسان خود سوچتا ہے، اور اس سے خطا ہو جاتی ہے، اس کو آگے سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، یعنی اپنی خطا سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس انسان کو اگر دیکھا جائے تو اس کو راستے بتائے گئے، اس کو سمجھایا گیا، اس کے لیے اصول اور قاعدے واضح کیے گئے، اور اس حد تک اس کو آسانی دی گئی کہ اسے زندگی میں کوئی مشکل کسی طرح پیش آئے تو اس کا حل اس کے سامنے ہو۔ خطا پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، بھول سے سیکھ لیتے ہیں، آئندہ کے لیے بہتری ہو جاتی ہے۔ تو انسان اچھائی کے لیے پیدا ہوا۔ سورہ ملک کی پہلی آیتوں میں ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہیں پہچانا جائے، ابتلا یعنی آزمائش میں ڈالا جائے کہ کون زیادہ اچھا کرتا ہے، برا نہیں، کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ تو انسان کا تعارف، اس کا ذکر قرآن کی آیتوں سے آئندہ نشستوں میں پیش کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى